الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سسٹر سارہ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارے اور مقدس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک ایسا سفر جس کے ہر مرحلے میں، جس کے ہر قدم پر ہم قرآن کریم کے الفاظ سمجھیں گے، جملے سمجھیں گے، آیات سمجھیں گے اور عربی میں سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ سسٹر سارہ، کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی انشاءاللہ۔ سارہ، میرا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا، میرا اور آپ کا آپس کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم کی آیات کو اور قرآن کے جملوں کو سمجھنے کے قابل بناؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے۔ اس میں میں آپ کو پہلی چیز، ہم نہ گرامر پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں بلکہ براہ راست آپ نے عربی میں ہی آیات کو سمجھنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے، تو یہ سن کر ڈیفینیٹلی آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ کہ میں اس کو ایکسپیرینس کروں کہ عربک میں ہی میں نے اس کا کیسے جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو آیات کا ترجمہ یا مطلب نہیں بتاؤں گا، بلکہ آیات کا مطلب آپ سمجھ کے آپ مجھے بتائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، جتنے بھی جملے ہیں، یہ ہمارے ان 10 مراحل میں ننے مراحل ہیں، اس میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کی توفیق سے ہم تقریباً 6 ماہ میں کی نشستوں میں اس قابل ہوں گے کہ آپ ان سب لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کا عربی میں مطلب بتا رہی ہوں۔ تو تیار ہیں؟ جی بالکل زیرو سے ہم شروع کرتے ہیں۔ لمبے لیکچرز نہیں ہوں گے، شارٹ سے لیسن ہوں گے۔ لیسن کیا ہوں گے؟ بلکہ میں تو صرف سن رہا ہوں گا، آپ بتا رہی ہوں گی۔ دیکھیے، ہم آغاز کرتے ہیں پہلے مرحلے کا، قرآن کریم کو آسانی سے سمجھنے کا۔ اور آپ کے سامنے سارہ دیکھیے، قرآن کے چند آسان الفاظ ہیں۔ یہ آسان الفاظ جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، سارہ بتائیے کہ ترتیب سے کتاب سے پڑھتے جائیے، ان الفاظ کا مطلب آپ بتائیں گی۔ سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے شو کر دی ہے۔ جی سارہ، آپ کی باری ہے، پڑھتے جائیں اور مطلب بتاتی جائیں۔ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاسلام اسلام، القرآن قرآن، الکعبہ کعبہ، الجنہ جنت، الحلال حلال، الحرام حرام، المؤمن مومن، الکافر کافر، الفساد فساد، الصلح صلح صلح، الرب رب، الخالق خالق، اللباس لباس، الشکر شکر، الشیطان شیطان، موسیٰ موسیٰ، الطوفان طوفان، الحق حق، الباطل باطل۔ چلیے، ابھی آپ نے آدھا صفحہ بتا دیا، سارے آپ ہی بتا رہی ہیں؟ جی جی آسانی سے سمجھ آ رہے ہیں؟ جی یہ آپ اس کا ٹرانسلیشن مجھ سے پڑھ رہی ہیں یا آپ براہ راست آپ کی نگاہیں اس کو عربی میں سمجھ رہی ہیں؟ جی جی کیونکہ وہ سارے الفاظ وہی ہیں نا جو ہم میرے خیال سے اپنی لینگویج میں بھی ان کو سمجھ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آسان الفاظ عربی سے نکال کے ہماری زبانوں میں بکھیر دی ہیں، اور یہی ہے وہ اس نظام کا پہلا قدم جس کے ذریعے انسان عربی زبان میں ہی چیزیں سمجھتا چلا جاتا ہے۔ چلیے سارہ، آپ نے تھوڑا سا سانس بھی لے لیا، اب بتائیے آگے الفاظ کا مطلب بتاتی جائیں۔ الذکر ذکر، الشرک شرک، التوبہ توبہ، الخیر خیر، الشر شر، الوالد والد، السورہ سورت، الزکوٰۃ زکوٰۃ، الدین دین، الحمد حمد، الجزا جزا، فرعون فرعون، الحشر حشر، المقدس مقدس، المبارک مبارک۔ یہ 36 الفاظ تھے اور یہ معلم القرآن کتاب کا پہلا سبق ہے۔ اس طرح کے پہلے جو 9 اسباق ہیں وہ ان الفاظ سے مشتمل ہوں گے جو قرآن کے تقریباً ہر آیت کا حصہ ہیں، آسان ہیں، اور انہی سے اگلے 9 مراحل کے جملے بنتے ہیں۔ دیکھیے، ان تمام الفاظ کو آپ نے خود سمجھا ہے، آپ نے کتاب پر ان کے مطلب لکھنے ہیں، ان کو آپ نے پختہ کرنا ہے۔ اگرچہ آپ کو یہ آتے ہیں لیکن اس کو آسان، آپ نے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو سمجھے، دوسرا یہ کہ ان کا آپ نے الفاظ کا مطلب لکھنا ہے تاکہ پختگی آئے۔ اب دیکھیے سارا، پورے پیج پر 2 یا 3 الفاظ ایسے ہیں جو لال رنگ میں لکھے نظر آ رہے ہیں، بتائیں وہ کون کون سے ہیں؟ محمد، موسیٰ، فرعون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا، یہاں سے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیں کہ باقی دیکھیں تمام الفاظ کے ساتھ الف لام ہے، لیکن یہ تینوں جو لال رنگ کے الفاظ ہیں ان کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے الفاظ انسانی نام ہیں۔ ٹھیک، اب قرآن کریم میں عام طور پر جب انسانی نام آئیں گے ان کے شروع میں الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے عربی زبان کے ہر لفظ کے ساتھ الف لام آ رہا ہوتا ہے، اور الف لام ہی کے ساتھ آپ وہ سمجھ رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں۔ اب بتائیے، فطری طور پر
میں نے آپ کو گرامر کی نہیں بتائی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن فطری طور پہ آپ کو کیا سمجھ آئی کہ الف لام کن کے ساتھ نہیں آئے گا؟ ناموں کے ساتھ نہیں آئے گا، ہاں، انسانی ناموں کے ساتھ، انسانی ناموں کے ساتھ الف لام بس نہیں اتنی سی آئے گا۔ بات، اس سے زیادہ سوچنا نہیں ہے آپ نے۔ ٹھیک اس کو گرامر میں کیا کہتے ہیں کبھی بھی سوچنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ عربی کی گرامر بھی آپ گرامر پڑھے بغیر آپ سمجھ رہی ہوں گی، وہ وقت بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ لیجیے سارا پہلا سبق ختم ہو گیا، پہلے سبق میں کوئی سوال ہے؟ نہیں الحمدللہ بہت آسان تھا۔ اب مجھے یہاں سے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ سارا آپ کتنی توجہ کے ساتھ آپ چیزوں کو فوری طور پر آپ پکڑتی ہیں، سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں۔ تیار ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے القرآن سے لفظ شروع کروں گا اور لباس تک، یہ 12 الفاظ ہیں، میں تیزی سے پڑھوں گا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں 2 الفاظ چھوڑ کے جاؤں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے وہ 2 الفاظ کون سے تھے۔ تیار ہیں؟ چلیں بسم اللہ۔ چلیے، القرآن، الکعبہ، الحلال، الحرام، المؤمن، الکافر، الفساد، الرب، الخالق، اللباس۔ کون سے 2 الفاظ میں نے چھوڑے تھے؟ ایک تو الجنہ چھوڑا آپ نے، اور شیطان۔ اور شیطان تو ہمارے اس میں ہے نہیں ہے، شیطان تو نیچے والی لائن میں۔ الجنہ چھوڑا آپ نے، دوسرا میرے خیال سے میں مس کر دیا۔ لیجیے سارا ایک ٹیسٹ آپ کا، آپ اس میں رہ گئی ہیں، دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیار رہیں۔ چلیں ہمارے پاس اب یہ جو کالم ہے الحلال سے لے کے الخیر تک، ٹھیک ہے۔ یہ میں اوپر سے نیچے کی طرف پڑھنے لگا ہوں۔ میں ایک لفظ چھوڑ دوں گا، آپ نے مجھے بتا، اور میں ترتیب سے نہیں پڑھوں گا، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے؟ کوئی نیچے اوپر سے ایک لفظ میں پڑھوں گا نہیں، یعنی کل اگر ہمارے پاس کتنے الفاظ ہیں، یہ 7 الفاظ ہیں، تو میں 6 پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ الحلال، الشکر، الکافر، الخیر، الذکر، الرب۔ بتائیے میں نے کون سا چھوڑ دیا ہے؟ تو الطوفان۔ الطوفان۔ جلدی سے بتائیے، یہ جو دوسرا کالم ہے یہاں پہ، وہ الفاظ پڑھیں جس میں شین آیا ہے۔ آپ کے پاس 3 سیکنڈ ہے، جلدی سے۔ الشیطان، الشرک، الشر۔ آپ نے 1 سیکنڈ میں پڑھ لیا۔ اب یہاں سے لے کے الحلال سے لے کے الوالد تک، یہ جلدی سے وہ الفاظ پڑھتی جائیں جس میں ہا آیا ہے، حلوے والا ہا آیا ہے، پتہ نا حلوے والا ہا، جلدی سے پڑھیں۔ ہا، الحلال، الحرام، الحق، الصلح، 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 اور یہ ناظرین فیصلہ کریں گے کہ سارا نے سارے الفاظ ہا والے پڑھ لیے ہیں یا کوئی چھوڑ دیا۔ سارا اب دیکھیں، یہ پہلا سبق ہے، ہم نے صرف قرآن کے الفاظ کو صرف جاننا نہیں ہے بلکہ ان کو دلچسپ بنانا ہے۔ ایسا دلچسپ بنانا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری نگاہیں جڑ جائیں، کان جڑ جائیں، وہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے ان قرآنی الفاظ سے جڑ جائیں۔ جو قرآنی الفاظ سے جڑ جائے گا وہ قرآن کے جملوں سے جڑ جائے گا، جو قرآن کے جملوں کو سمجھے گا وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھ جائے گا، جو قرآن کی آیتوں کو سمجھ گیا وہ صورتیں انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ اس لیے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو دلچسپ بنانا ہے۔ تیار ہے ایک اور کھیل کے لیے؟ سارا القرآن سے لے کے الباطل تک ہمارے پاس جو 18 الفاظ اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان میں سے آپ نے جلدی سے وہ الفاظ پڑھنے ہیں جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔ پڑھیے جلدی سے۔ الحلال، الحرام، الصلح، الرب، موسیٰ۔ بتائیے سارا نے کتنی غلطیاں کی ہیں؟ ایک غلطی تو انہوں نے کی ہے کہ ایک ایسا لفظ پڑھا جس میں ایک نقطہ تھا۔ رب۔ ہاں، اور کوئی ایسا لفظ تو نہیں چھوڑا جس میں نقطہ نہیں تھا اور آپ نے نہیں پڑھا۔ یہ فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ سارا دیکھیے، آپ کو اس سبق میں ایک فطری معلومات عربی زبان کی ہم نے دی تھی، گرامر نہیں، فطری معلومات سے بھی قرآن بڑا شاندار سمجھ آتا ہے۔ وہ فطری معلومات کیا تھیں بتائیے؟ کہ کسی بھی انسانی نام کے ساتھ جو ہے وہ الف لام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں جب آپ جائیں گے، یہ سارے جو نام ہیں ان میں سب مشترک چیز کیا ہے؟ انبیاء کے نام ہے یا انسانوں کے نام ہے؟ تو ان کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو گرامر کی اصطلاحات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، فطرت ہم سمجھتے چلے جائیں گے، قرآن سمجھ آتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ سسٹر سارا، آپ اگلے سبق کے لیے تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلے سبق کی طرح دوسرے سبق میں بھی قرآن کریم کے وہ آسان پیارے الفاظ ہیں جو عربی زبان کا حصہ ہیں، جو قرآن کے ہیں، ہماری زبانوں میں ہیں، ہم ان کا مطلب جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہماری زبانوں میں رکھی ہے، اور اسی نعمت پہ اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو ہم قرآن کریم کے مختلف جملوں اور آیات کو عربی میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ سارا آپ کے سامنے یہ الفاظ قرآن کے ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جلدی سے ان کو پڑھتی جائیں، ان کا مطلب بتاتے جائیں، اور لوگ طے کریں گے، آپ کے دیکھنے والے طلباء جو ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں وہ طے کریں گے کہ آپ کسی لفظ کے مطلب میں کس حد تک صحیح بتا رہی ہیں۔ جی شروع کیجیے گا۔ الجہاد، جہاد، الرسول، رسول، النبی، نبی، المنافق، منافق، العمل، عمل، العدل، عدل، اللعنہ، لعنت، القمر، چاند، المہاجر، مہاجر یعنی ہجرت جس نے کی ہو یا ہجرت کرنے والا، المجاہد، مجاہد، الکلام، کلام، الجواب، جواب، اور الحج، حج۔ ٹھیک ہو گیا۔
لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا, مجھے اس کا ویسے آپ سے ابھی صحیح جواب چاہیے نہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ نے بھی کہا مہاجر جس نے ہجرت کی ہو یا ہجرت کرنے والا, کیوں کہا آپ نے ایسے؟ مہاجر یعنی کہتے ہیں اس کو ہے نا جو ہجرت کرتا ہے. جو ہجرت کرتا ہے. لیکن آپ نے اس لفظ کے اندر کرنے والا کا مطلب کیوں آپ کے ذہن میں بات آئی؟ آپ نے مثلا حج کے اندر حج کرنے والا نہیں کہا, لیکن مہاجر لفظ کے اندر آپ نے کہا کہ ہجرت کرنے والا. یہ کرنے والا کی بات آپ کے ذہن میں کیوں آئی؟ ایک تو اس وجہ سے آئی کہ ہماری اردو میں لفظ ایسے ہی ہے جی, لیکن عربک میں کہ میں فارمیٹ کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, لفظ کی ساخت کے حساب سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ جنرل جو میں نے پہلے پاس میں جو علم حاصل کیا ہوا ہے اس کی بیسس سے مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے تو یہ سمجھ آیا کہ جو اس کے اعراب جس طرح لگے ہوئے ہیں, جس طرح اس کی فارمیشن ہے, تو فارمیشن میں کیا چیز؟ المہاجر یعنی وہ جنرل جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کسی بھی ورڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اسی طرح کہتے ہیں نا اس کو کہ یہ کرنے والا, یہ کام کرنے والا. دیکھیں ہم کہتے ہیں, کوئی اس میں شک نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس لفظ میں سے یہ مطلب کیسے نکل رہا ہے مجھے اس کا جواب درکار ہے, لیکن مجھے پتہ ملے گا نہیں. ہاں وہ مطلب اس کو اس طرح میں پرٹیکولرلی اس وقت ایکسپلین نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا, وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس سارے نظام میں جب آپ چلیں گے, یہ جو میں بار بار آپ کو 10 سٹیجز کی سلائڈ دکھا رہا ہوں, اس میں ہر وہ فطری معلومات جو بعد میں گرامر بنی یا گرامر کے پیچھے جو عربی کی فطرت چھپی ہے وہ آپ سمجھتی چلی جائیں گی. اور انشاءاللہ ہمارے یونٹ نمبر 2 کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہم پھر ان الفاظ پہ آئیں گے اور آپ بتائیں گے اچھا اس لفظ کا مطلب اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ آسان الفاظ ہیں, ہمیں ہماری زبانوں میں اس کا مطلب موجود ہے اور یہی ہماری بنیاد ہے. یہ صرف اردو, پنجابی, کشمیری اور دنیا کے میں 33-35 زبانوں پہ یہ پوچھ چکا ہوں, تجربہ کر چکا ہوں, یہ الفاظ وہاں پہ موجود ہیں. یہ لیجئے آپ کے سامنے سسٹر سارا, پھر آپ کے سامنے کچھ ایک سلائڈ پہ مزید کچھ الفاظ آئے ہیں. ٹھیک ہے, جلدی سے یہ معلم القرآن کا لیسن نمبر 2 کے الفاظ ہیں, بتائیے ان کا مطلب کیا ہوگا. المسجد سے شروع کرتے ہیں جی. المسجد مسجد, الیتیم یتیم, العبرہ عبرت, المیزان ترازو, المصیبہ مصیبت, العزہ عزت, الندامہ ندامت یعنی شرمندگی, العرش عرش آسمان, عرش اللہ کا عرش. ٹھیک ہے, اور الابن بیٹا. سارا دیکھیے یہاں پر آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں, یہاں پہ میں آپ کو ایک ننھی سی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی الفاظ پڑھے تھے ان میں سے کچھ الفاظ کو یہاں پہ آپس میں دیکھیے ان کے ارد گرد لائنز لگائی گئی ہیں, باکس لگا دیا گیا ہے. بتائیے ان میں مشترکہ وجہ کیا ہے, ان کے ارد گرد کیوں ہم نے ایک باکس لگایا ہوا ہے, اور جن کے ارد گرد باکس ہے ان میں سب میں ایک مشترکہ چیز ہے کیا؟ آخر میں تار ہے, آخر میں گولتا ہے. دیکھیے عربی زبان میں اب یہ فطری سی معلومات آپ نے سیکھنی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا آتا ہوگا وہ عام طور پر مؤنث ہوگا. ٹھیک, باقی الفاظ مذکر ہوں گے. اب بتائیے العزہ لفظ مذکر ہے مؤنث, اور ہمارے پاس المشرق مذکر, المغفرہ مؤنث, اور المصیبہ مؤنث, اور الرزق مذکر. دیکھیے یہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ ان سب کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. دیکھیے سارا ان کے آخر میں گولتا آ رہی ہے, بس یہی جاننا کافی ہے. گرامر میں ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں لیکن ہم نے اصطلاحات میں نہیں الجھنا, ہم نے فطرت پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, گرامر میں الجھ کے بہت سے لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں. ہم نے قرآن کا پیغام سمجھنا ہے, اور قرآن کا پیغام ایک فطرت کے ذریعے بھی سمجھ آ سکتا ہے. وہ گرامر بھی ہماری ہے, بہت ہی پیاری ہے, لیکن وہ خود ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ گرامر بھی خود بخود آتی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس ورثے کو بھی ہم حاصل کریں گے. اب بتائیے یہ جو 9 کے 9 الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, یہ مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے؟ مؤنث. ان کو پڑھیے بلند آواز سے. الکعبہ, الجنہ, الآیہ, الندامہ, القبلہ, المؤمنہ, الحسرہ, الزکاۃ, السورہ. جب آپ یہ بات سمجھ چکی ہیں تو دیکھیے یہ بھی سارے کے سارے الفاظ مؤنث ہیں جو ابھی اس سبق میں تھے. سارے کے سارے الفاظ مؤنث ہیں, اور دیکھیے اس چھوٹی سی بات سے اب ہمارے پاس یہ والا آپ سبق مکمل کر چکی ہیں, سمجھ چکی ہیں. یہ جو سارے کا سارا سبق ہے اس کا بھی آپ نے لکھنا ہے. اس پلے پر جو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے ذریعے سیکھ رہے ہیں, ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے, یہ قرآن کے آسان الفاظ ہیں لیکن کتاب حاصل کریں, اس کے اوپر لکھیں. یہ لکھنا بہت ضروری ہے, اس سے پختگی آئے گی, چونکہ یہی الفاظ بار بار آگے جا کے آئیں گے, نئی وکیبلری میں ملے گی اور قرآن کریم آسان ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح یہ سارا اس کو لکھیں گی اسی طریقے سے باقی لوگ بھی لکھیں گے, اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اس ہوم ورک چیک بھی کریں گے, اور سارا بھی آپ کو اپنا ہوم ورک چیک کروائیں گی کہ میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں, آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے.
سارا اس سبق میں کوئی سوال ہو؟ نہیں لیکن میں نے اس کام میں آپ کو جگانا بھی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بوریت کا شکار ہوں. آپ نے آپ کو بالکل الرٹ رکھنا ہے، اور الرٹ رکھنے کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پر یہ 15 الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. الکلام المجاہد مہاجر، پڑھ لیں، جلدی سے پڑھ لیں. منافق، العمل، العدل، اللعنہ، القمر، العرش، الندامہ، المسجد، الیتیم، العبرہ. تو آپ نے اب بورڈ پہ نہیں دیکھنا. بتائیے ان 15 الفاظ میں سے مؤنث الفاظ کتنے موجود تھے؟ العبرہ اور ادھر دیکھنا میں نے نہیں، میں دیکھ نہیں رہی ہوں. میں اصل میں مجھے تھا کہ آپ پہلا والا سوال آنکھیں کوشش کر رہی ہوتی ہیں میں موجود ہوں. ہاں جلدی سے بتائیں. ہاں العبرہ تو یاد ہے. الجنہ بھی ہے شاید، نہیں ہے. شاید والی بات نہیں ہوگی، اچھا، پیپر میں جواب لکھنا ہوتا ہے، ساتھ شاید نہیں لکھتے ہوتے. ہاں جلدی سے بتائیں. پھر العبرہ یاد ہے بس. دیکھیے کون سے تھے وہ 3 الفاظ مؤنث کون سے تھے. اللعنہ، ندامہ. پھر آپ کا ایک اور سوال ہے، ایک دفعہ دیکھ لیں اچھا، بس ختم. آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے شروع میں الف لام نہیں لگتا. وہ کون سے الفاظ تھے؟ جو بھی کسی بھی انسان کا جو نام ہوگا اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا. قرآن میں انسانی ناموں کے ساتھ عام طور پہ نہیں آتا. ٹھیک، عموماً اس جو 15 الفاظ تھے ان میں سے کتنے ایسے الفاظ تھے جو انسانی نام ہے اور ان میں الف لام نہیں لگا ہوا؟ یہ میں نے نوٹس نہیں کیا. میں زیادہ اس کے حافظ اوپر آج والے لیسن کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی تھی. محمد تھا نہیں. یہاں پہ ابھی کی سلائڈ جو آپ کے سامنے جو لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہیں، آپ کو ان کی اس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں. کوئی ایسا نام تھا جو انسانی نام ہے؟ چلیں آپ کا سوال آسان کر دیں. ایک نام تھا یا 2 نام ایسے موجود ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے؟ آپشن دے دیتے ہیں. ایک موجود تھا میرے خیال سے. وہ کون سا تھا؟ یاد نہیں ہے. خالد تھا، محمود تھا، زاہد تھا. خالد تو قرآن میں آیا نہیں ہے، بطور نام تو نہیں آیا ہوا. محمود. دیکھیں اس کو کہتے ہیں اندازے لگانا. دیکھیں بورڈ پہ کوئی موجود ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں تھا. لیجئے سسٹر سارا، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال اور ہوگا. آپ کے سامنے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں میرے خیال میں 21 الفاظ ہیں. آپ کے پاس جواب کے لیے صرف اور صرف 10 سیکنڈ ہوں گے. اوکے. ان تمام الفاظ میں سے وہ الفاظ بتائیں جس میں شروع میں، آخر میں، درمیان میں کہیں بھی جیم آیا ہے. سیکنڈز الٹے ہم نے گننا شروع کر دیے ہیں. الحج، الجہاد، الجواب، المجاہد، مہاجر، المسجد. بس وقت ختم ہو چکا ہے. لوگ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کتنے الفاظ چھوڑے ہیں یا سب بتا دیے تھے. دوسرا سوال، یہ جتنے الفاظ آپ کے سامنے ہیں آپ شروع میں ال کی آواز کو چھوڑ دیجیے گا. باقی جو الفاظ ہیں اس میں باقی جو لفظ ہے اس میں یہ بتائیں کہ کون سے الفاظ ہیں جس میں آپ نے پڑھنے نہیں ہیں، صرف گن کے بتانے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جس میں نون آیا ہوا ہے. نون آیا ہوا ہے. نون آیا ہوا ہے، کہیں بھی وہ حصہ ہو. جی گن کے بتانا آپ نے. 5 ہیں، 10 ہیں، 6 ہیں. چلیے آپ مجھے بتائیے پہلی لائن میں کوئی نون والا لفظ تھا؟ نہیں. دوسری لائن میں کوئی نون والا لفظ؟ نہیں. تیسری میں کتنے ہیں؟ 2 ہو گئے. چوتھی میں 1. 3 ہو گئے. اور 5ویں لائن میں 1. کتنے ہو گئے؟ 4. اور اگلی لائن میں کوئی نہیں. اور آخری میں 1 کیوں ہے؟ المیزان اور الابن. 6. تو کل کتنے ہوئے؟ 6 ہی کہے تھے میں نے. دیکھیے النبی، المنافق، اللعنہ، الندامہ، المیزان اور الابن. لوگ طے کریں گے کہ کیا سارا نے سب چیزیں صحیح جواب دیا ہے یا کوئی چیز چھوڑ گئی ہیں. لیجئے سسٹر سارا، آپ نے یہ تھوڑی سی نشست میں قرآن کریم کے تقریباً 80 الفاظ سمجھ لیے، اس کا مطلب بتا دیا، کچھ معلومات حاصل کر لیں. اور اب اسی نشست میں ایک اور سبق آپ کے سامنے ہے، معلم القرآن کتاب کا تیسرا سبق، آسان سے الفاظ. آپ ان الفاظ کا مطلب مجھ سے نہیں پڑھیں گی، آپ ان الفاظ کو پڑھتے ہی اس کا مطلب بتا سکتی ہیں. آپ کو دیکھنے والا، اس پروگرام کو دیکھنے والا بھی ہر شخص بتا سکتا ہے کہ اس لیے قرآن کے آسان الفاظ ہیں، یہ جملوں کا حصہ ہیں، قرآنی جملوں کا، ہماری زبانوں میں موجود ہیں. تھوڑی سی توجہ چاہیے. جو تھوڑی سی توجہ دے گیا قرآن کریم اپنی اس محنت سے زیادہ اس کو سمجھتا ہوا وہ نظر آئے گا، سمجھ آتا ہوا نظر آئے گا. لیجئے سسٹر پڑھتی جائیں.
اور ان کا مطلب بتاتی جائیں. الایمان ایمان، الظلم ظلم، القبلہ قبلہ، التوفیق توفیق، العربی عربی، السرے تیز کوئک یا تیز. ہاں، الجسم جسم، الانسان انسان، المؤمنہ مومنہ مومنہ عورت، المشرکہ مشرکہ، اور النہر نہر، البحر بحر نہر دریا بحر جو ہے وہ اور دریا، سمندر. جی. الاذان اذان، الجمعہ جمعہ، الحسرہ حسرت. سسٹر سارا یہ 15 الفاظ آپ نے صحیح مطلب بتایا. ٹھیک. آئیے مزید آپ کے سامنے یہ چند الفاظ ہیں، یہ بھی آپ کو عربی میں سمجھ آتے ہوں گے، براہ راست سمجھ آتے ہوں گے. پڑھتی جائیں اور بتاتے جائیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ طے کریں گے کیا ان کو بھی یہ مطلب آتا ہے یا نہیں آتا. اگر سارا بتا رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ مطلب آنا چاہیے. جی سارا. القسم قسم، الفتنہ فتنہ، الکفر کفر، کفر الکفر صحیح پڑھی. الکفر کفر، الخبر خبر، القتل قتل، النکاح نکاح، السؤال سوال، الصف صف، الوصیہ وصیت. یہاں تک کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کسی کے بارے میں شک؟ نہیں الحمدللہ. چلیے باقی چند جو الفاظ ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ بتا لیں گی، خود بتائیں گی، براہ راست آپ کو یہ عربی میں سمجھ آئیں گے. پڑھتی جائیے. الشفاعہ شفاعت، القبر قبر، القبر صحیح پڑھیے. القبر القبر اردو میں ہم قبر ہی کہتے ہیں. ہاں قبر. جی. القبر قبر، النفع نفع، الاحسان احسان، التلاوہ تلاوت، الخلیفہ خلیفہ، الحب حب محبت، الباب دروازہ، الشریک الشریک جو ہے شریک پارٹنر، شریک، ساتھ partner. شریک جو ہوتا ہے. الطاقہ طاقت، المتاع سامان، القتال جنگ. تو دیکھیے اس میں جلدی سے بتائیے گا کہ وہ الفاظ جو آپ کے لیے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا، کیونکہ تھوڑے سے نسبتاً آپ کے لیے شاید براہ راست اردو میں اس طرح استعمال نہ ہوتے ہوں. الحب الحب جو ہے محبت، القتال قتل اور جنگ سوری فائٹ جنگ، ٹھیک ہے، لڑائی. المتاع سامان، الوصیہ. وصیت. اور کیا مطلب ہوگا الفتنہ کا؟ فتنہ کے دو معنی ہوتے ہیں نا میرے خیال سے، آزمائش اور فتنہ. تو ہم یہاں پر کون سا والا یوز کریں گے؟ دیکھیے ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک سے زیادہ مطلب ہوتا ہے. اب الفتنہ کا بھی جو 2 یا 3 مطلب ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے فتنہ، جو ہم کہتے ہیں کسی نے فتنہ برپا کر دیا. دوسرا فتنہ ہوتا ہے آزمائش، اور تیسرا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے عذاب کا. ٹھیک. اب یہ جو تینوں ہیں یہ خود نہیں آ کے کہیں گے ہمارا مطلب کیا ہے، بلکہ جب ہم سیاق میں جائیں گے خود بخود وہاں پہ جا کے یہ چیز کلیئر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو عربی زبان کے بارے میں جو لوگوں نے مشہور کیا نا کہ ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، بھائی ہر زبان میں ہوتے ہیں. اچھا آپ کوئی مثال دے کے اس کو ایکسپلین کر سکتے تاکہ تھوڑا سا اور ایزی ہو جائے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا؟ دیکھیے اردو زبان میں بھی، صرف عربی میں نہیں، دنیا کی ہر زبان میں ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، تیار ہیں؟ جی. جو ہم جب باہر جاتے ہیں تو گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے درمیان میں ایک بس ہوتی ہے. تو بتائیں بس چلتی ہے یا چلتا ہے؟ باہر جو بس ہوتی ہے وہ چلتی ہے، مؤنث ہے نا. جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں ہمارا جا کے بس نہیں چلتا. اب وہ بس ایک ہی ہے. وہ بس اور اس بس میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک سفر کا ذریعہ ہے، سواری ہے. اور یہ انسان بس کے مطلب قوت کی بات ہے یا اس کے اقتدار کی بات ہے یا اس کی بیچارے کی جو بھی ہمت طاقت کی بات ہے. اب یہ بس کے 2 مطلب آپ کو کیا بس کے لفظ نے آ کے کہا تھا کہ میرا یہ مطلب ہوگا؟ سیاق سے سمجھ آئی نا. جی. اب تیسری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس کرو. ہاں. اب یہ جو بس ہے یہ پہلی 2 بسوں سے الگ نہیں ہے. آپ سیاق میں گئے سمجھ گئے، تو قرآن میں بھی جب سیاق آئے گا تو خود بخود وہاں پہ ایسے الفاظ کا مطلب واضح ہوتا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. کیونکہ انہی جو 10 سٹیجز کا نظام ہے، اس میں خود بخود فطری طور پر انسان جملے بنائے گا، جملوں کا سیاق ہوگا، سیاق میں جملے وہ مطلب واضح ہوتا جائے گا اور وہ تفاصیل سے جڑتا جائے گا. صحیح. کلیئر ہو گیا؟ جی. چلیے سسٹر سارا دیکھیے الحمدللہ ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ قرآن کے الفاظ سمجھ لیے پہلے 3 اسباق میں. کچھ فطری باتیں سمجھی ہیں، جیسے گول تا آخر میں ہو تو مؤنث ہوگا، الف لام ان الفاظ کے شروع میں نہیں آتا جو انسانی نام ہو. سسٹر دیکھیے یہاں پر جو ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں ان کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں، یہ الفاظ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی بنیاد ہے. پڑھتی جائیے، مطلب بتاتے جائیں، اور لوگ نوٹ کریں گے کہ سسٹر سارا کس حد تک صحیح مطلب بتا رہی ہیں. جی سارا. المالک مالک،
التابوت تابوت، الصدق صدق سچائی یا سچ، جی الطریق راستہ، القوم قوم، الخلق تخلیق بناوٹ، الخنزیر خنزیر، الدعا دعا، الغم غم، المحبہ محبت، القلم قلم، الکتاب کتاب، الموت جی الموت موت موت، الحیات حیات زندگی، الضرب ضرب یا چوٹ، السماء آسمان، الوحی وحی، الامر امر معاملہ یا حکم، الدنیا دنیا، الآخرہ آخرہ، الاسم نام، الغیب غیب، النور نور، الغافل غافل۔ ایک منٹ یہاں پہ رکتے ہیں. سارا ایک بات بتائیے، یہ جو الفاظ کا آپ مطلب خود بتا رہی ہیں، آپ کی جو ارد گرد آپ کی سہیلیاں ہیں، ایسی خواتین ہیں جو قرآن نہیں سمجھتی، یا کام کرنے والی خواتین ہیں، آپ کی پڑوسنیں ہوں گی، آپ کے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر قرآن کے الفاظ ان کے سامنے رکھے جائیں تو کیا ان کو ان کا مطلب آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آتا ہوگا، کیونکہ میں اس چیز کو خود بھی اب نوٹس کر کے مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے جب ٹرانسلیشن پڑھی تھی وہ تو ہم ورڈ ٹو ورڈ اس کو رواں اس طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح اسپیسیفکلی ہم نے ان الفاظوں کو الگ سے کر کے نہیں نوٹس کیا کہ کتنی زیادہ جو آسان الفاظ ہیں وہ کتنے زیادہ آسان ہیں کہ اس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ نہیں کرنے پڑ رہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے کے لیے پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے. الحمدللہ وہ ایزی ہے ہمارے لیے. دیکھیے جو اللہ نے کہا ہے نا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو اس کی آسانی کی ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے وہ آسان الفاظ ہماری زبانوں میں رکھ دیے ہیں کہ لو ان قرآنی الفاظ کو سمجھ لو، تمہاری زبانوں کا حصہ بنا دیے، اس سے اپنے سفر کا آغاز کر لو. اب آپ کا سارا دیکھیں، سب سے بڑی انسان کے لیے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک یہ ہوتا ہے طریقہ کہ وہ نعمت بانٹنا شکر دے. بالکل. آپ کو جو الفاظ آئے ہیں کانفیڈنٹلی آئے ہیں، اب آپ ان کے بارے میں الجھاؤ کا شکار نہیں ہوں گی. آپ اپنے ارد گرد سرکل میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سہیلیوں کو یہ چیزیں سکھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق، تاکہ وہ قرآن کریم سے جڑنے کا اعتماد تو پیدا ہو، لوگ قرآن کریم سے جڑنے کا کوئی راستہ تو نظر آئے، کوئی سرا تو ہاتھ میں آئے، کوئی پہلا سٹیپ، کوئی پہلے پاؤں رکھنے کی جگہ تو ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جلدی سے سارا بتائیے العذاب سے لے کے باقی جو الفاظ ہمارے پاس یہ 12 الفاظ بچ چکے ہیں، یہ آپ اس کو مکمل کریں. العذاب عذاب، القلب دل، الحکمہ حکمت، النبوہ نبوت، الامہ امت، الامن امن، الطعام کھانا، الوادی وادی، العزم عزم، الوارث وارث، الفاجر گناہ گار، القادر قادر. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا. آپ نے القادر کا مطلب القادر کہا، ٹھیک ہے، القادر اردو میں قادر ہوتا ہے، لیکن قادر کا مطلب کیا ہوگا؟ قادر تقدیر لکھنے نہیں، القادر کسی چیز پر قدرت رکھنے والا. قدرت رکھنے والا. یہ قدرت رکھنے والا آپ نے کیوں کہا؟ میرا آج آپ سے تیسری دفعہ سوال ہے، وہ مہاجر کام کرنے والا، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا جو سوال الخالق پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، اب آئیے سارا یہاں سے اب آپ ایک چیز سمجھیں گی کہ عربی زبان کے الفاظ میں جو فطرت چھپی ہے اس کے ذریعے اس کا مطلب کیسے بنتا ہے. تیار ہے؟ جی. دیکھیے سارا، ابھی تک ایک طرف الفاظ کا انبار ہے جو آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس کا مطلب جان لیا. وہ ان الفاظ کا مطلب اس لیے سمجھ لیا کہ وہ ہماری زبانوں کا حصہ ہیں، یا قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے، خطبہ سننے کی وجہ سے، تلاوت سے، اذکار کی وجہ سے وہ ہمیں اکثر ان کا مطلب آتا ہے، ہماری زبانوں کا حصہ ہے. دوسری طرف کچھ الفاظ کا مطلب آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ لفظ کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے مطلب انسان سمجھ جاتا ہے. عربی زبان کا ایک کمال ہے کہ آپ چند بناوٹیں سمجھ جائیں، آپ ایک بناوٹ سمجھ جائیں تو آپ سینکڑوں الفاظ کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے، اچھا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. تو آپ اس عمل میں بھی داخل ہونے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. دیکھیں سارا، آپ کے سامنے 3 الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پڑھ لیا آپ نے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھیے تاکہ سب سن لیں. خالق رازق حافظ. پہلا سوال یہ ہے، بتائیں کہ ان میں سب میں برابر حرف ہیں، بتائیں کتنے کتنے حرف ہیں اس میں؟ 4 حرف ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری چیز آپ کو کامن کیا نظر آ رہی ہے اس میں کہ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے حرف کے بعد الف ہے. پہلے کے بعد الف ہے. ٹھیک ہے، 4 حرف ہیں اور آ کی آواز نمبر 2 پہ ہے. اور دیکھیں الف کے بعد اگلے لفظ کے نیچے کیا ہے؟ زیر. بس یہ فارمیٹ، اب اس کو تیزی سے پڑھیں، آپ کو خود ہی یہ چیز محسوس ہوگی کہ ایک فارمیٹ بن رہا ہے. پڑھتے جائیں. خالق رازق حافظ. 4 حرف ہیں، الف ہے اور اس کے بعد زیر آ رہی، ایسی ہے. جی. دیکھیں عربی زبان میں سارا، میں نے آپ کو اس کا مطلب نہیں بتانا،
ان الفاظ کا مطلب جو بھی ایسا لفظ بنا ہوگا نا عام طور پر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی کام کرنے والا. اچھا. جیسے انگلش میں ای آر لگتا ہے، پلے سے پلیئر، ٹھیک، ٹیچ سے ٹیچر اور لرن سے لرنر، تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ خالق، رازق، حافظ، یہ کوئی کام کرنے والا ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ رازق کا مطلب کیا ہوگا؟ رزق دینے والا. بالکل ٹھیک. اور خالق؟ تخلیق کرنے والا. ٹھیک، بارک اللہ فیک. حافظ؟ حفاظت کرنے والا. حفاظت کرنے والا. اب مجھے بتائیے گا، جو میں نے آپ سے سوال کر رہا تھا، خالق آپ نے کہا تھا میں نے سنا ہوا ہے، اب اس لفظ کی بناوٹ کے اعتبار سے مطلب کیا ہوگا؟ خالق تخلیق کرنے والا. تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا. آپ جو بھی اردو میں مفہوم ادا کر لیں، اردو کے اپنے مفہوم رہیں گے، عربی کا وہی فارمیٹ سے مطلب. اب دیکھیے یہ آپ کو اوپر نیچے میں نے دکھا دیے، وہ کامن چیز 4 حرف ہے، الف ہے، الف کے بعد زیر، دوسرے نمبر پہ الف ہے، پھر زیر ہے. یہ فارمیٹ آپ زندگی بھر کے لیے جب آپ کے سامنے آئے گا، آنکھیں بند کر کے اس لفظ پہ غور کیجیے گا کہ دیکھیں اس میں کرنے والے کا مفہوم ہے، فعل کیا کرنے والا وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. اب بتائیے آپ کے سامنے لفظ آ جائے صابر، تو فارمیٹ کے اعتبار پہ بتائیں کہ یہ کیا مفہوم دے گا؟ صبر کرنے والا. اور کاذب؟ کاذب جھوٹ بولنے والا. حافظ؟ حفاظت کرنے والا. شاکر؟ شکر کرنے والا. قادر؟ قدرت رکھنے والا. بالکل ٹھیک ہے. خالق؟ تخلیق کرنے والا. ناصر؟ مدد کرنے والا. صادق؟ سچ بولنے والا. سچ بولنے والا. اور غافر کا مطلب بتائیں؟ معاف کرنے والا. معاف کرنے والا. اب یہ جتنے الفاظ ہیں نا، یہ سارا آپ سمجھ چکی ہیں. مجھے فارمیٹ کی بنیاد پہ آپ اس کا مطلب جانتی ہوں گی. اب مجھے بتائیے آپ کے سامنے لفظ آ جاتا ہے راحم، میں نے نہیں بتانا، بتائیں کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ رحم کرنے والا. بالکل ٹھیک ہے. اور ساجد؟ سجدہ کرنے والا. اور ہمارے پاس آ جاتا ہے ظالم؟ ظلم کرنے والا. اور شاکر؟ شکر کرنے والا. اور یہ بتائیے کیا مطلب ہوگا ناصح؟ ناصح نصیحت کرنے والا. بس یہ 4 حرف ہیں، الف آتا ہے، الف کے بعد زیر آتا ہے. یہ فارمیٹ سمجھ آ گیا؟ جی. اس فارمیٹ کو گرامر میں کچھ کہتے ہیں، وہ ہماری گرامر ہے، لیکن آپ نے گرامر میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. آپ کو اصل چیز سمجھ آ گئی ہے. ہم نے ابھی گرامر میں نہیں الجھنا، ہم نے قرآن کو اسی آسان طریقے سے سمجھتے چلے جانا ہے. گرامر میں کیا کہتے ہیں بتائیں گے، آپ کو آتا جائے گا. کھیلنے کی طرح، بلکہ جیسے سیب میٹھا ہوتا ہے نا، بلکہ پیزا لوگ کھا جاتے ہیں، اس طرح گرامر آسان اور پیاری ہے. لیکن جو گرامر کا ہم استعمال معاشرے میں کر رہے ہیں وہ بہت ہی غیر مناسب طریقے سے کر رہے ہیں. یہاں پہ 4 لفظ ہوں گے اور سیکنڈ الف اور اس کے بعد زیر. اور دیکھیں سارا، اگر آپ کو آپ کے دائیں بائیں سے کوئی بتانے کی کوشش کرے نا کہ گرامر میں اس کو یہ کہتے ہیں، اپنے کانوں میں روئی ٹھونک لینا. ٹھیک ہے، اپنے کانوں میں آپ نے روئی ڈال لینی ہے اور کہنا نہیں مجھے ابھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ گرامر کی تمام، یہ بھی ہماری بڑی پیاری گرامر ہے، لیکن جس طریقے سے میں نے جیسے پہلے کا استعمال ہو رہا ہے وہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی بجائے دور زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک، ہم گرامر کے پیچھے جو فطرت ہے اس پہ جا رہے ہیں. ہاں، گرامر ویسے بھی ایون کسی بھی لینگویج کی، مجھے لگتا ہے جب ہم گرامر میں جاتے ہیں تو واقعی وہ جب تک ہم اس کو استعمال اور بولنا نہیں شروع کرتے، ایون انگلش جیسے ہے، پرسنلی جب مجھے یاد ہے میں نے انگلش کو جس طرح سیکھا ہے تو میں سیلف لرن اسے کہوں گی کہ میں نے کیا، تو اس کی بھی جب تک گرامر اسکول میں پڑھ رہے تھے تو وہ لگتا تھا کہ بہت مشکل ہے، لیکن جب پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، تو اس کے بعد وہ ایزی ہے. تو میرے خیال سے اس کو بھی جب ہم عربک گرامر کا نام سنتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پڑھیں تو تھوڑا سا ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح بہت آسان لگ رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، گرامر ہماری ہے، ہمارا ورثہ ہے، اور انشاءاللہ ہم گرامر کو بھی سیکھیں گے اور بڑی آسانی سے سیکھیں گے. لیکن قرآن سمجھنے کے لیے گرامر اس طرح اس سطح پر ضروری نہیں ہے جس طرح لوگوں نے ایک اپنا آپ مشہور کر رکھا ہے. صحیح. اب دیکھیے، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا پھر سوال ہے، آج آپ مجھے بتائیں گے القادر کا مطلب کیا ہوگا؟ قدرت رکھنے والا. تو سارا آج کی ہماری یہ نشست ختم ہوئی. الحمدللہ. اس نشست میں ہم نے قرآن کے 120 سے زیادہ الفاظ براہ راست سمجھے. پھر فارمیٹ والا ہم نے پڑھا جو 4 الفاظ والا ہے، قادر، غافر، کاذب اور ظالم. اور ہم نے ایک چیز سیکھی، گولتا کے الفاظ جس میں گولتا آتی ہو وہ مؤنث ہوگا اور انسانی ناموں کے ساتھ ال نہیں آتا. بس یہ فطری معلومات ہیں. الحمدللہ. یہی الفاظ قرآن کے کیا بنیں گے؟ قرآن کے جملے بنیں گے. یہی جملے قرآن کی آیتیں بن جائیں گی اور جملوں اور آیات میں یہی الفاظ ہوں گے. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ عزم نو کر لیں. انشاءاللہ سارے کے ساتھ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شامل ہوں گے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ نیچے جو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروا لیں. وہ ہمارے بطور یوٹیوب اسٹوڈنٹ یا سوشل میڈیا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوں گے. ہمارے ٹیچرز ان کا ہوم ورک چیک کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے سارا آگے بڑھتی جائیں گی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ قرآن کے الفاظ کے ساتھ، قرآن کے جملوں کو، قرآن کی آیات کو عربی میں سمجھیں گے، براہ راست سمجھیں گے
اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے قرآن کو سمجھتے ہی چلے جائیں گے۔ سارا کیسا لگا آج کا آپ کا سبق، اور آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ریئلائزیشن ہونا، پہلے بھی پڑھا ہے قرآن کو، لیکن ان سب الفاظوں کو جب سامنے رکھ دیا گیا ہے تو اس سے بہت زیادہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ کتنا حصہ قرآن کا جو ہے وہ ہمارے اپنے الفاظ میں، اگر ہم اس طرح سے اس پر غور کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مشکل ہے اور ہم شاید کبھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ تھوڑا سا اب رولنگز بتا رہے ہیں تو وہ بہت ایک نئے طریقے سے پتہ چل رہی ہے الحمدللہ، تو اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ۔ سارا قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے اللہ نے ایک بہت شاندار اعزاز رکھا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا اور آگے جتنے اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھا رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی، اور اس پروگرام کو دیکھنے والے یا اس کا سبب بننے والے، اور ہمارے حتیٰ کہ جو ارد گرد ساتھ ہی کام کر رہے ہیں ریکارڈنگ میں بھی، اللہ تعالیٰ اس سارے نیک عمل میں شامل ہر شخص کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرمائے۔